استعانت طلب کرتے ہیں، اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول، خلیل اور پوری مخلوق سے اس کے مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا کر امانت ادا کر دی، اور امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے تمام پیچیدگیوں کو دور کر دیا، اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لیے محنت اور خوب جد و جہد کی۔ آپ اور آپ کے شاندار پاکیزہ گھرانے پر، آپ کی بیویوں مومنوں کی ماؤں پر، آپ کے مبارک درخشاں صحابہ اور تا قیامت نیکی میں ان کے تابعین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی چیزیں برے کام ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ اے ایماندارو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے نام سے پکارا، اپنے تقوی کی دعوت دی، قبل از حساب اپنا محاسبہ کرنے، اور قبل از قیامت کے لیے جمع پونجی پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، نیز اس کی فراموشی کے خسارے اور البناک نقصان سے خبردار کیا، اور احوال قیامت کے یکسر مختلف ہونے سے آگاہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص اے ایمان اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ اور اہل نار اور اہل جہنم باہم، اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہو، وہی غالب حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو اس کی عظیم تاثیر اور اسماء جلال و جمال کی وجہ سے، جمال کے کمال سے روشناس فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ جس کے ڈر، خوف، خشوع، خضوع، محبت، لالچ اور امید کی وجہ سے تمام دل اس کے گرویدہ ہیں، اور صرف وہی حق ہے جبکہ علاوہ ازاں سب زوال پذیر باطل ہے۔ وہی سچا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ نگاہ و افکار کی پہنچ سے دور، پردوں کے پردے سے بالا اور تمام اسرار سے آگاہ ہے۔ اسی کے حکم سے گھومنے والے افلاک اپنے محور میں گھومتے ہیں، اور اسی کے حکم و حکمت سے شب و روز کا اختلاف ہے۔ مسلسل وسیع ترین رحمت کا مالک اپنے نفیس ترین ناموں اور عظیم ترین خوبیوں کی وجہ سے اپنی کشادہ ترین مخلوق پر مستوی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، وہ بہت بڑا مہربان اور عرش پر قائم ہے۔ آسمان و زمین کے اندر مابین اور جو زیر زمین ہے وہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ اگر تم اونچی بات کہے تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ
پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. شاندار نام اسی کے ہیں. پیدائش، تیاری، امداد اور رہنمائی کے لحاظ سے اسی کی رحمت ساری مخلوق پر محیط ہے. اس کے من پسند اور دوستوں کی ہدایت و توفیق اور سعادت مندی کے لیے اس کی مہربانی اس قدر وسیع ہے کہ جو ان کو اس کی رحمت کے ٹھکانے اور اس کی جنت کی نعمتوں تک پہنچا دے. وہ بادشاہ جس کا امر و حکم کائنات پر نافذ ہے. وہ ملوک و املاک اور ملکوت و افلاک کا بادشاہ، جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس کا صرف اتنا ہی حکم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. وہ کمال میں نقائص سے پاک اور جمال میں عیوب سے محفوظ ہے. وہ جسے چاہے عظمت و برکت سے مقدس بنا دے اور جسے چاہے بطور محبت سلامتی بخش دے اور جس پر چاہے بطور تکریم سلام بھیجے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس فرمان سے کہ وہ سب سے بلند و بالا اور بڑا حق ہے ایسا امن فراہم کر دیا کہ جس کے بدلے مومن بخوشی اس پر ایمان لے آئے، جبکہ اس کے نتیجے میں باقی تمام مخلوقات بھی مسخر ہو گئیں. اور یہی ڈرنے والوں کے لیے امن اور بے عملوں کی جائے پناہ ہے. چنانچہ امن و امان میسر نہیں مگر اسی سے اور اسی کی طرف سے. علم، امر، نگرانی، غلبے، نفع، نقصان، ظاہر اور پوشیدہ ہر اعتبار سے اسی کا کنٹرول ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی قوت، قدرت، غلبے اور دفاع کے اعتبار سے پوری مخلوق پر غالب ہے. اس نے شرعی، تقدیری اور اجباری طور پر اپنے امر و نہی پر مخلوق کے ہر فرقے کو پابند کر دیا اور ان کے فقر و محتاجی اور تنگی و نقصان کی مختلف صورتوں کو خوشگواری، تمنگری، آسانی اور قناعت و نصرت کے ذریعے زائل کر دیا. وہ اللہ عظمت، رفعت، شرف، شان، ذات، صفات، افعال اور سلطانی کے اعتبار سے ہر چیز سے بڑا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہر چیز حقیر و صغیر اور وہ ہر شریک سے پاک، بلند و بالا، بے مثال اور سمیع بصیر ہے. اسی نے ناچیز کو چیز بنا کر نمایاں کیا اور روح سے پیدا کر کے اسے وجود بخشا. رحموں میں تصاویر بنائیں اور ان میں امتیاز پیدا کیا. وہ ان عظیم ناموں کی وجہ سے منفرد ذات ہے جو الفاظ و معانی میں انتہائی حسین و جمیل ہیں اور ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اس کی پاکیزگی بیان کرتی. وہ بے مثال و بے نظیر، ہر شریک و دوست اور مددگار سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم و حکمت کے لحاظ سے مخلوق کو بڑی مہارت سے پیدا کیا تو وہ حق اور اس کی بات حق ہے. اس کا حکم عدل اور اس کا فیصلہ ایسا اٹل ہے جو ہر قسم کی کمیوں، کوتاہی اور غلطی سے بالا تر ہے. اس کے علم سے کوئی قول و فعل مخفی نہیں اور وہ حکیم و خبیر ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو. بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہی ہمارے لیے کافی ہے. اور درود و سلام نازل ہو نبی مصطفیٰ پر اور آپ کے آل و اصحاب اور ان کے پیروکاروں پر. حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑوں کو خوب مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم امر کا تمہیں حکم دیا ہے اور وہ ہے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا. جیسا کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ تو اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اسی طرح درود و سلام بھیج جس طرح تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے آل پر درود و سلام بھیجا اور رحمت نازل فرمائیں. اے اللہ تمام صحابہ سے اور خصوصاً خلفاء راشدین سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی راضی ہو جا.
اے اللہ اسلام کو عزت دے اور ان کے دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما، ان کو ذلیل و رسوا کر جو اسلام کے دشمن ہیں۔ اے اللہ اپنی ہدایت سے ہمیں ہدایت نصیب فرما اور ہمیں اپنی عافیت عطا فرما، ہمیں اپنی دوستی نصیب فرما، اور جو ہمیں تو نے رزق دیا اس میں برکتیں عطا فرما، اپنے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے فیصلے چلتے ہیں، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں باقی رکھے ہمارے تمام اعضاء کی، تمام حواس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما اور ظالم لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا، اور ہمارے حکمران وہ ہوں جو ہمارے بارے میں تو اس سے ڈرتے ہوں۔ اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رضا کے اور اپنی خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم کو ایسے مشیر عطا فرما جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں، جن کے دلوں میں خیر ہو۔ اے اللہ ہمارے اوپر ایسے اوامر نافذ نہ کرنا، اس کا پابند نہ کرنا جو ہماری طاقت سے باہر ہو، اور ہمارے کافر دشمن ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی وہ گناہ بھی جو ہمیں معلوم نہیں تیرے علم میں، وہ سب معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سب گناہ چھوٹے بڑے، اب پہلے اور پرانے، پہلے اور بعد کے، سب معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام وجود کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہم تیرے ان ناموں کے واسطے وسیلے سے مانگتے ہیں جو تو نے بتائے اور جو تیرے علم میں ہیں، اس کے واسطے سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار اور ہمارے دلوں کا، سینے کا نور بنا دے، اور جو ہم اس سے بھول گئے ہیں وہ ہمیں یاد دلا، اور قرآن کی فہم و فراست ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے کی دوست بنا دے۔ یا اللہ قرآن مجید تب تک ہمارے سینے میں محفوظ رکھنا جب تک ہم تیری ملاقات نہیں کر لیتے۔ اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ تو غنی اور ہم فقیر ہیں۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما بابرکت بارش سے۔ اے اللہ ہم پر اپنا فضل رحمت نازل فرما۔ اے اللہ آسمانوں سے اپنی برکات کا نزول فرما۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے ہم سے تجاوز فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں پر مواخذہ نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ ایسی رحمت کی بارش ہو جو برکت کا باعث بنے اور تباہی سے بچنے والی ہو۔ یا اللہ اپنے بندوں کو، اپنی پوری مخلوق کو سیراب کر دے، شہر اور گاؤں اور دیہاتوں پوری سرزمین کو سیراب کر دے۔ اے اللہ دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، قریب پروری کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال سے آگاہ ہے۔